کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کے اعمال میں جو سب سے پہلا اور بنیادی کردار ہوتا ہے وہ انسان کی نیت کا ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے اعمال کے اندر نیت کو ٹھیک کر لیتا ہے، نیت درست کر لیتا ہے، نیت اچھی کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت ساری خیر و برکات اپنے بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب مسلمان کی نیت کے اندر فطور آ جاتا ہے، کسی بھی عمل کے اندر کھوٹ شامل ہو جاتا ہے، انسان اپنی نیت کو خراب کر لیتا ہے، نیک نیت بد نیت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل پر بد نیت کی وجہ سے بندے کو کچھ بھی عطا نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت کے ہاں نیک نیت کی بڑی قدردانی ہے۔ اگر انسان کسی بھی عمل کے حوالے سے نیت کو ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ اس نیک نیت کی وجہ سے اپنے بندے کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا، قل لمن فی ایدیکم من یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم۔ میرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان قیدیوں سے کہہ دیجئے جو آپ کے قبضے میں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر کچھ بھلائی اور خیر کو دیکھ لے تو ان لوگوں کے پاس سے جو کچھ چھین لیا گیا ہے اللہ ان کو اس سے بہتر عطا فرما دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے موقع پہ کفار مکہ کی جانب سے جو 70 افراد قیدی بن گئے تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ان کے دلوں کے اندر خیر اور بھلائی کے جذبات ہیں، ان کی نیت درست ہے، تو میں ان لوگوں کو بہت کچھ عطا کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو رہائی کے بعد دین اور دنیا آخرت کے اعتبار سے تمام تر نعمتیں عطا فرما دی۔ اللہ نے جہاں ان کو دنیا عطا کی، اللہ نے دین بھی عطا کر دیا، اللہ نے آخرت کی خوشیاں بھی عطا کر دے۔ اگر آج کے دور کے اندر کوئی بندہ کسی بھی جرم کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہو چکا ہے، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہتے ہوئے اگر اپنی نیت کو درست کر لے تو اللہ اس کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی کا رشتہ دار ہے، کسی کا دوست ہے، کسی کا کوئی عزیز ہے، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہو چکا ہے، اس تک صرف اتنا پیغام پہنچا دیں کہ آپ ایک تو اللہ کی بارگاہ کے اندر معافی مانگے، عاجزی کا اظہار کریں اور اپنی نیت کو بہتر بنا لیں کہ اللہ جب مجھے رہائی ملے گی میں پکا سچا سچا نمازی بن جاؤں گا، اللہ جب مجھے رہائی ملے گی تو آپ کے دین کا کام کروں گا، اللہ مجھے یہاں سے رہائی ملے گی میں مسجد بناؤں گا، مدرسہ بناؤں گا، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کروں گا، اللہ کسی بچے کو قرآن کا حافظ بنا دوں گا، اللہ آج کے بعد یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ اگر بندہ کوئی مجرم ہو کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی نیت کو درست کر لیتا ہے تو اللہ نیک نیت کی وجہ سے اس کی رہائی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ تو نیک نیت کا انسانی زندگی کے اندر بڑا عمل دخل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بھی عمل کے بارے میں نیت کر لیتا ہے، مثال کے طور پہ بندہ نیت کرتا ہے کہ میں یہاں سے جانے کے بعد 2 نفل پڑھوں گا، مجھ سے گناہ ہو گیا میں 2 نفل صلاۃ توبہ پڑھوں گا، اللہ نے مجھے آج پورے دن کے اندر فلاں فلاں نعمت عطا فرمائی، میں شکرانے کے طور پہ 2 نفل جا کے پڑھوں گا۔ بندہ نیت یہ کر لیتا ہے کہ آج میں نے قرآن کی
تلاوت نہیں کی، میں آج جا کے ایک پارہ تلاوت کروں گا، آج میرے پورے دن کی تسبیحات رہ چکی ہے تو میں رات کے وقت جا کے 200 مرتبہ 300 مرتبہ استغفار پڑھوں گا۔ اب یہ بندہ نیت کر کے یہاں سے وہ چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر بندہ نیک نیت کر لیتا ہے لیکن اس عمل کو کسی وجہ سے نہیں کر سکتا، تب بھی میں اس بندے کو ایک نیکی عطا کر دیتا ہوں۔ اور اگر کوئی بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک بندے کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ بندہ نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المرء خیر من عملی، ایک آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ انسان کوئی عمل کر لیتا ہے لیکن نیت نہیں ہوتی۔ جب انسان کی کسی بھی عمل کے اندر نیت نہیں ہوتی تو اللہ کی جانب سے اجر و ثواب بندے کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور بعض مرتبہ انسان نیت کر لیتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تب بھی بندے کو اجر و ثواب عطا فرما دیتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ جیسے بندے کی نیت ہوتی ہے تو ویسے بندے کو مراد مل جاتی ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے انہیں 4 لاکھ احادیث یاد تھی۔ انہوں نے 4 لاکھ احادیث کے اندر سے 4 حدیثوں کا انتخاب کیا، اور ان 4 حدیثوں کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو پہلی حدیث بیان کیا کرتے تھے وہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ وہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جب تک تم اپنے اعمال کے اندر، عبادات کے اندر نیت کو درست نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں پا سکتا۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمیاں مچھیاں نو، کہ اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر، فارم کے اندر رہنے والی مچھلیوں کو رب مل جاتا، جن کے نیچے پانی، اوپر پانی، دائیں پانی، بائیں پانی، گرمی ہے، سردی ہے، بہار ہے، خزاں ہے، دن کے اجالے، رات کی تاریکی، ہر وقت وہ پانی کے اندر وقت گزارتی ہیں۔ اگر نہانے دھونے سے، صاف ستھرا رہنے سے، میل کچیل اتارنے سے رب ملنا ہوتا تو مچھلیوں کو رب مل جاتا۔ اور آگے فرماتے ہیں جے سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیانو، یہ بھیڑ کی خاص قسم ہوتی ہے جس کے اوپر بال نہیں ہوتے، کہ اگر سر منڈانے سے رب ملتا تو بھیڑ کی اس قسم کو رب مل جاتا۔ اور آگے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جے ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑچیاں نو، یہ پرندے کی خاص قسم ہوتی ہے جو نماز فجر سے قبل بولنا شروع کر دیتا ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، کہ اگر صرف ذکر کی وجہ سے رب ملنا ہوتا تو پرندے کی اس خاص قسم کو رب مل جاتا۔ تو فرمائے جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمیاں مچھیاں نو، جے سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیاں نو، جے ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑچیاں نو، جے رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو، کہ جب بھی انسان کو رب ملتا ہے تو اس کی نیک نیت کے اوپر رب مل جاتا ہے۔ بندہ نیک نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ بندے کی نیت درست ہوتی ہے، اللہ بندے کو معرفت الہی نصیب فرما دیتے ہیں۔ بندے کی نیت درست ہوتی ہے، اللہ قرب الہی کی نعمت نصیب فرما دیتے ہیں۔ بندے کی نیت درست ہوتی ہے، اللہ قرب خاص بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جب بندے کی نیت درست ہوتی ہے اللہ نیک نیت کی برکت سے اولیاء اللہ کی صف میں شامل فرما دیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ مجھے میزان کا ترازو دکھا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا داؤد آپ کی آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں جو میزان کے ترازو کو دیکھ سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسری مرتبہ عرض کیا اللہ ایک مرتبہ تو دکھا دیجئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو میزان کے ترازو کا ایک پلڑا دکھایا جو مشرق سے لے کر مغرب تک کا بڑا تھا۔
جب اتنے بڑے پلڑے کو دیکھا تو حضرت داؤد علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، عرض کیا اللہ کس بندے کے اندر ہمت ہے جو اتنے بڑے پلڑے کو نیک اعمال سے بھر سکے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا داؤد جب میں کسی بندے سے راضی ہوتا ہوں میں اس کی نیت کو دیکھتا ہوں، جب میرے بندے کی نیت درست ہوتی ہے میں اتنے بڑے پلڑے کو کھجور کے ایک دانے سے بھر دیتا ہوں۔ نیک نیت کی وجہ سے اللہ کی جانب سے قبولیت کے اور اجر و ثواب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ثابت کے پاس پہنچے تو وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں بند تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ثابت کے قریب کھڑے ہو کر عبداللہ کا نام لیا، عبداللہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے عبداللہ کا نام لیا، عبداللہ نے پھر بھی جواب نہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تیری صحت کے لیے ہم نے بہت کوشش کی، دعائیں مانگی، لیکن تقدیر تیرے اوپر غالب آ گئی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو گھر کے اندر جو خواتین تھی انہوں نے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اپنے والد کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ابو جان اللہ کی قسم میں تو یہ امید رکھتی تھی کہ آپ شہید ہوں گے کیونکہ آپ نے جہاد کے سامان کی مکمل تیاری کی ہوئی تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ثابت کی بیٹی کی زبان سے یہ جملہ سنا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی ساز جملہ استعمال کیا جو امت کے اوپر احسان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے والد عبداللہ نے جہاد کے لیے سامان تیار کیا ہوا تھا، ان کی نیت بھی یہ تھی کہ اللہ کے راستے میں جا کے جہاد کروں گا، لیکن اللہ کے راستے میں جہاد کے سفر پہ نہیں جا سکے، مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرے والد کو شہداء کی صف میں کھڑا فرما دیں گے۔ نیک نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ، وہ مقام، اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ اب بعض مرتبہ انسان گھر کے اندر ہوتا ہے، اذان کی آواز سنتا ہے تو اذان کا جواب دیتے نیت یہ ہوتی ہے کہ میں مسجد کے اندر جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ اب یہ بندہ جب مسجد کے اندر پہنچتا ہے تاخیر ہو جاتی ہے، مسجد کے اندر جماعت ہو چکی ہوتی ہے، اب یہ بندہ انفرادی طور پہ نماز پڑھتا ہے۔ اب اس بندے کو نماز با جماعت کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے سنت کے مطابق وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز کے ارادے سے مسجد کی جانب روانہ ہوا، لیکن جو ہی مسجد کے اندر داخل ہوا تو لوگوں کو دیکھا، نمازیوں کو دیکھا وہ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اب یہ بندہ بڑا افسوس کرتا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکا، مسجد کے اندر دوسری جماعت کروانے کی کوئی انتظام ترتیب نہیں تھی۔ اب یہ بندہ انفرادی طور پہ نماز پڑھ لیتا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انفرادی نماز پڑھنے والے کو با جماعت نماز کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ کیوں؟ بندے کی نیت یہ تھی کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے، رکاوٹ کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے بندہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکا۔ اب اس نیک نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ با جماعت نماز کا ثواب عطا فرما دیتی ہے۔ لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ان کی 40 سال تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، 40 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ فوت ہو گئی تو والدہ کا اتنا غم تھا جس کی وجہ سے وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے۔ مسجد کے اندر آئے تو جماعت ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے نماز پڑھی تو اپنے آپ کو، اپنے اوپر افسوس کیا اور اپنے آپ کو ملامت کی کہ 40 سال کے بعد جہاں تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی تو جماعت بھی رہ گئی۔ اب انہوں نے چونکہ پڑھا ہوا تھا، جانتے تھے کہ جب کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو 25 یا 27 گنا بندے کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔
تو اللہ والے نے اس نماز کو 25 یا 27 مرتبہ پڑھا تاکہ مجھے جماعت کا ثواب مل جائے۔ رات کو جب یہ سونے کے لیے اپنے بستر پہ تشریف لائے تو خواب کے اندر کسی فرشتے کو دیکھا۔ وہ فرشتہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تو نے 27 مرتبہ یا 25 مرتبہ اس نماز کو تو پڑھ لیا، لیکن فرشتوں کی آمین کا کیا بنے گا؟ فرشتوں کی آمین کا کیا بنے گا؟ اب اللہ والے بڑے حیران پریشان کہ فرشتوں کی آمین کا کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، جب امام پڑھتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب یہ بندہ پیچھے آمین کہتا ہے، اب امام کی ولا الضالین کو سن کر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس مقتدی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ تو گویا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ جہاں کئی گنا بندے کو ثواب عطا فرماتے ہیں، وہاں فرشتوں کی دعائیں مل جاتی ہیں، بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل کے اندر اپنی نیت کو درست کر لیا کریں۔ ایک وقت تھا جب لوگ خانقاہوں کے اندر مشائخ کے پاس جاتے تھے اور اپنی نیتوں کو سیکھتے تھے، نیتوں کو درست کیا کرتے تھے کہ حضرت اس عمل کے اندر نیت کیا کرنی چاہیے، فلاں عمل کے اندر نیت کیا کرنی چاہیے۔ مشائخ اولیاء اللہ اپنے مریدین کو باقاعدہ نیتیں سکھایا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص سفر پہ جا رہا تھا، تو اسے راستے کے قریب ریت کا ٹیلا نظر آیا، تو دل کے اندر خیال آیا کہ اللہ اگر میرے پاس اس ریت کے ٹیلے کے برابر آٹا ہوتا تو میں آپ کی مخلوق میں تقسیم کر دیتا۔ اس علاقے کے اندر غربت تھی، تنگ دستی تھی، فقر و فاقہ تھا۔ اب یہ اس بندے کی نیت تھی کہ اگر میرے پاس یہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا۔ اللہ رب العزت نے وقت کے پیغمبر کو وحی فرمائی کہ آپ فلاں بندے سے جا کے کہہ دیں، اس بندے نے جو نیک نیت کی تھی، اس کی نیک نیت کی برکت سے نامہ اعمال کے اندر ریت کے ٹیلے کے برابر آٹا صدقہ کرنے کا ثواب ہم نے لکھ دیا ہے۔ نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی جانب سے نام اعمال تقسیم کیے جائیں گے۔ کسی کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو جنت کا حقدار بن جائے گا، کسی کو نام اعمال بائیں ہاتھ کے اندر ملے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ ایک بندے کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو اعلان ہوگا، اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ۔ تو جب یہ بندہ اپنے نام اعمال کو کھولے گا، اس نام اعمال کے اندر سینکڑوں حج کا ثواب لکھا ہوا ہوگا۔ تو بندہ عرض کرے گا، اللہ میری تو اتنی عمر ہی نہیں تھی، اللہ سال کے اندر ایک مرتبہ حج ہوتا ہے، میری عمر 50-60 سال تھی، یہاں تو سینکڑوں حج کا ثواب لکھا ہوا ہے۔ اللہ میں نے تو زندگی کے اندر 2 حج کیے، 5 حج کیے، 10 حج کیے، اللہ یہاں اتنا زیادہ ثواب لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، میرے بندے تو دنیا کے اندر نیک نیت کیا کرتا تھا، اللہ اگر میرے پاس وسائل ہوتے، اسباب ہوتے تو میں بھی حج پہ چلا جاتا، اللہ میں بھی حج کر لیتا۔ میرے بندے تو حاجیوں کو دیکھ کر یہ باس مرتبہ دکان، دفتر، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے حج کی نیت کر لیا کرتا تھا۔ تیری نیک نیت کی وجہ سے ہم نے نام اعمال کے اندر حج کا ثواب لکھوا دیا۔ بندے نام اعمال کو پڑھے گا تو نام اعمال کے اندر درجنوں قرآن کے ختم کا ثواب لکھا ہوگا۔ تو بندہ عرض کرے گا، اللہ میں نے تو چند قرآن کے ختم کیے تھے، یہاں تو اتنا زیادہ ثواب لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، میرے بندے تو دنیا کے اندر نیت کیا کرتا تھا، اللہ میرے اوپر اگر یہ ذمہ داری نہ ہوتی، فرصت ہوتی، وقت ہوتا، اللہ میں بھی ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ لیتا، اللہ میں بھی ایک رات کے اندر پورے قرآن کی تلاوت کر لیتا، لیکن میں مجبوری کی وجہ سے پورے قرآن کو ایک دن کے اندر، ایک رات کے اندر نہیں پڑھ سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، تو نے جو دنیا کے اندر نیک نیت کی تھی، اللہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں یہ کر لیتا۔ میرے بندے تیری نیک نیت کی وجہ سے ہم نے نام اعمال کے اندر پورے قرآن کے ختم کا ثواب لکھوا دیا۔ اسی طرح بہت سارے اعمال کو لیا جا سکتا ہے۔ تو انسان جس عمل کی نیت کر لیتا ہے کہ اللہ میں نے فلاں محدث کے بارے میں، فلاں بزرگ کے بارے میں پڑھا، وہ روزانہ 100 نفل پڑھا کرتے تھے، اللہ میں بھی 100 نفل پڑھوں گا۔ اب بندہ نیت کر لیتا ہے، 100 نوافل پڑھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ بندے کو 100 نوافل کا ثواب عطا فرما دیں گے۔
اس لیے اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے۔ طلباء مدرسے کے اندر آ چکے ہیں اور کچھ طلباء نے درجہ کتب کے اندر داخلہ لیا ہوا ہے، ان کی پڑھائی تو شروع ہو چکی ہے۔ اگر اس وقت اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ اس قرآن اور احادیث کی علم کی برکت سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے گناہوں کا پتہ چل جائے، حلال حرام کا پتہ چل جائے، جائز ناجائز کا پتہ چل جائے، گناہ نیکی کا پتہ چل جائے، میں صرف اور صرف اس لیے یہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر بندہ یہ نیت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جہاں بندے کو پورے سال کے لیے، پوری زندگی کے لیے قبول فرماتے ہیں، اللہ وہاں بندے کے لیے پڑھائی کے اندر آسانی اور سہولت پیدا فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرات صحابہ کرام موجود تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، میرے صحابہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کو تم یاد رکھنا، اس حدیث کو بھلانا نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور کی طرف دیکھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک نگاہوں کے اندر نگاہیں ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ دنیا کے اندر لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا انسان جو سب سے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دین کا علم بھی دیتے ہیں، مال کی فراوانی بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کے پاس علم بھی ہوتا ہے۔ اب یہ اپنے مال اور علم کے بارے میں 3 چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ ایک تو مال اور علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اپنے مال کو غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرتا، اپنے علم کے اوپر عمل کرتا ہے، گناہ کا کام نہیں کرتا، اور دوسرا اپنے مال اور علم کے حوالے سے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، تیسرا اس مال کے اندر، علم کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے اس حق کو جانتا بھی ہے اور ادائیگی کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں وہ سب سے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز شخص ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بندے کے بارے میں فرمایا، دوسرا بندہ وہ ہے جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال نہیں ہے، اللہ نے مال کی نعمت سے اسے محروم رکھا ہے، لیکن یہ بندہ نیت کرتے کہ اللہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس علم کو پھیلانے کے لیے ایک بڑا مدرسہ بنا دیتا، اللہ میں مسجد بنا دیتا، اللہ میرے پاس مال ہوتا تو میں یہ فلاں دین کا کام کر لیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، یہ دونوں بندے اجر اور ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں۔ پہلے بندے کے پاس مال ہے، علم ہے، لیکن دوسرے کے پاس صرف علم ہے، مال نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں اس مال کو خرچ کر لیتا، تو اللہ تعالیٰ نیک نیت کی برکت سے دونوں کو برابر کا رتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسرے شخص کے بارے میں فرمایا جو دنیا کا سب سے گھٹیا اور ذلیل ترین انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، اسے نہیں پتا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ مال کیسے حاصل کرنا ہے تو خرچ کیسے کرنا ہے، اس مال کے بارے میں نہ تو اللہ سے ڈرتا ہے، نہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، اس مال کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے اس حق کو ادا نہیں کرتا، نہ زکوٰۃ نکالتا ہے، نہ عشر نکالتا ہے، نہ فطرانہ نکالتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دنیا کا گھٹیا ترین انسان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے بندے کے بارے میں فرمایا کہ جس کے پاس نہ تو علم ہے نہ اس بندے کے پاس مال ہے، لیکن اس بندے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس مال آ جائے تو میں بھی امیروں کی طرح عیاشی کرنا شروع کر دوں، میرے پاس مال آ جائے تو میں اپنے پاس فحاشی عریانی کے آلات کا انتظام کر لوں۔ یہ بندہ بری نیت کرتے ہی مال مل جائے تو میں بھی دنیا کے اندر عیاشی کرنا شروع کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ تیسرے نمبر والے سے گھٹیا ترین انسانوں کی لسٹ کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ بری نیت کی وجہ سے انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام اعمال کے اندر، عبادات کے اندر، اپنی پڑھائی کے اندر، خرچ کرنے کے اندر نیت کو ٹٹول لیا کریں، نیت کو درست کر لیا کریں۔ اور بخاری شریف کی روایت کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کے اندر جن لوگوں کو ڈالا جائے گا وہ 3 حضرات ہوں گے، ایک عالم حافظ قاری ہوگا، دوسرا سخی ہوگا اور تیسرا مجاہد
مجاہد ہوگا۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تینوں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو عالم کہے گا اللہ میں نے بیانات کیے، میں نے مدرسے کے اندر پڑھایا، میں نے دین کی خدمت کی، امامت کی، خطابت کی، اللہ فلاں فلاں کام کیا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے سارا کام اس لیے کیا تاکہ دنیا کے اندر تیری تعریف ہو سکے، دنیا والے واہ واہ کر سکیں، فقد قیلا، دنیا کے اندر تیری تعریفیں ہو چکی ہیں، دنیا والوں نے شاباش دے دی، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اس ریاکار عالم کو اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح سخی کو ڈالا جائے گا، مجاہد کو ڈالا جائے گا جس نے صرف اور صرف شہرت کی وجہ سے یہ سارے اعمال کیے ہوں گے۔ تو گوئے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ ہوگا وہ ریاکار کا ہوگا، جس کی دنیا کے اندر نیت درست نہیں تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کے اندر بھی نیت کو درست کریں، اپنے خرچ کرنے کے اندر بھی نیت کو درست کریں، اپنے علم کے اندر، پڑھانے کے اندر، اعمال کے اندر نیت کو درست کریں۔ اگر ہم نے اپنی نیتوں کو درست کر لیا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی جانب سے خیر و برکات نازل ہوں گی۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کو قیامت کے دن اس کی نیت کے اوپر اٹھایا جائے گا، جیسی ہماری نیت ہوگی تو ویسے محشر کے میدان کے اندر کھڑا کر دیا جائے گا۔ بعض مرتبہ اللہ کی جانب سے کوئی آفت، کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، اللہ عذاب کو نازل فرماتی ہے، تو گناہ گاروں کے ساتھ نیک بھی اس عذاب کی لپیٹ کے اندر آ جاتے ہیں، اس عذاب کی گرفت کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو لوگ بعض مرتبہ کہہ دیتے ہیں فلاں بندہ تو بڑا اچھا تھا، فلاں بندہ تو بڑا عبادت گزار، تہجد گزار تھا، وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا، وہ بھی زلزلے کے اندر چلا گیا، وہ بھی فلاں طوفان کے اندر برباد ہو گیا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تو لوگ دنیا نیک لوگوں کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ اسے تو نئی عذاب کے اندر آنا چاہیے تھا۔ نبی علیہ السلام نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کو اس کی نیت کے اوپر اٹھایا جائے گا۔ تو بعض مرتبہ عذاب کی لپیٹ کے اندر تو آ جاتے ہیں، لیکن بندے کی نیت درست ہوتی ہے کہ میں پوری زندگی اللہ رب العزت کو راضی کروں گا، میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں نے پوری زندگی دین کا کام کرنا ہے، میں نے اللہ کی مان کے زندگی گزارنی ہے، میں نے رب چاہی زندگی کو اختیار کرنا ہے، من چاہی زندگی نہیں گزارنی۔ تو اس نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیکوں کی صف کے اندر انہیں کھڑا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک ہر عمل کے اندر اپنی نیت کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔